شادی کی اگلی صبح تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دیواروں پہ لگی کھڑکی کی ٹک ٹک بھی کسی ہتھوڑے کی طرح سر میں بج رہی تھی۔ اینی بستر کے کونے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے بھاری بھرکم عروسی جوڑے کے دوپٹے کو سر سے نہیں اتارا تھا۔ اس کی انگلیوں میں پھنسی مہندی کا رنگ اب بھی گہرا سرخ تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھٹکا اور پھر بنا انتظار کیے اذلان اندر آ گیا۔ اس نے سفید کرتا شلوار پہن رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی اسپاٹ بے تاثرات تھے جو اینی نے کل رات بھی دیکھے تھے۔ وہ سیدھا الماری کی طرف گیا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اینی نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چائے پئیں گے آپ؟ اینی کی آواز کانپی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اذلان نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ پیار، بس ایک تھکاوٹ تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، اینی، تم اب اس گھر کا حصہ ہو۔ تمہیں ناشتے اور چائے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچن کا کام ملازمہ سنبھالتی ہے، اور دوسری بات، میرے ساتھ اس طرح کی فارمیلٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں کو پتہ ہے کہ یہ شادی کیوں ہوئی ہے۔ اسے نبھانا ہماری مجبوری ہے، اسے انجوائے کرنا ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اینا کے ہاتھ سے کنگن پھسل کر نیچے گرا اور فرش پر ٹکرا کر گونج اٹھا۔ اسے لگا جیسے اذلان کے الفاظ نے اسے کسی اونچائی سے نیچے گرا دیا ہو۔ اس نے جھک کر کنگن اٹھایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آواز میں وہ لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں فارمیلٹیز نہیں کر رہی اذلان، میں صرف ایک بیوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو مجھے سکھایا گیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش فارمیلٹی لگ رہی ہے تو پھر شاید آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے لیے بیوی کا مطلب کیا ہے۔ اذلان نے اپنے کپڑے بیڈ پہ رکھے اور اینی کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد لمبا تھا اور اس کی موجودگی اینی کو گھٹن محسوس کروا رہی تھی۔ بیوی کا مطلب، اذلان مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ میرے لیے بیوی کا مطلب ایک ذمہ داری ہے، ایک ایسی ذمہ داری جسے میں نے مانگا نہیں تھا لیکن مجھے نبھانا پڑ رہا ہے۔ اینی، میں تمہیں جھوٹی امیدیں نہیں دوں گا۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر رہا کہ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جو ایک نئی نویلی دلہن کو ملنا چاہیے۔ میری زندگی میں چیزیں بہت پیچیدہ ہیں، اور یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس پیچیدگی کو جتنا جلد سمجھ سکو تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اینی نے گہرا سانس لیا۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر اسے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ پیچیدہ زندگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کوئی اور ہے؟ اس نے سوال تو کر لیا، لیکن جواب سننے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی قمیض کا بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہ وقت بتائے گا اینی۔ فی الحال تم نیچے جاؤ اور امی کو جوائن کرو، وہ ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، گھر کے اندر کی باتیں گھر کے باہر نہیں جانی چاہیے، خاص طور پر زویا والی بات۔ اینی کے کان کھڑے ہو گئے۔ زویا؟ یہ کون ہے؟ اذلان نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کون ہے یہ تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا، فی الحال ناشتہ کرو۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ اینی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی ذہن میں زویا کا نام گونج رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ نیچے کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اذلان کے والدین بیٹھے تھے، وہ اپنی چائے کا لطف لے رہے تھے۔ اینی کو دیکھ کر اس کی ساس بیگم صبا نے ایک نظر ڈالی اور پھر اپنی چائے میں کھو گئی۔ آ گئی تم؟ بیٹھو، ناشتہ کر لو، بیگم صبا نے روکھے انداز میں کہا۔ اینی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جی شکریہ۔ اذلان کہاں گئے؟ وہ دفتر نکل گئی، سسا نے اخبار پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ ان کا کام ہی ایسا ہے، تمہارے لیے گھر میں کافی ہوگا، آج سے تمہیں سنبھالنا ہے گھر۔ اور سنو، زویا کا فون آیا تھا، اسے آج دوپہر کو گھر آنا ہے۔ اینی کے ہاتھ سے نوالا چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ اس نے نظر اٹھا کر بیگم صبا کو دیکھا۔ جی زویا؟ کون زویا؟ بیگم صبا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو پاس سے بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ اذلان کی پہلی بیوی۔ اینی کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ اسے لگا کہ اس کے ارد گرد دیواریں سکڑ رہی ہیں۔ پہلی بیوی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ سب پہلے سے پتہ تھا اور اسے چھپایا گیا۔ پہلی بیوی؟ اینی کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ اذلان غیر شادی شدہ ہے۔ بیگم صبا نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور بہت ہی سکون سے بولی، بیٹا، ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اذلان کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ زویا اس کے ساتھ نہیں رہتی، وہ الگ رہتی ہے اپنی مرضی سے۔ وہ صرف اذلان کی قانونی بیوی ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید وقت کے ساتھ ہم سب ٹھیک ہو جائے گا،
مگر اب تم آ گئی ہو تو شاید وہ کچھ سنبھل جائے۔ اینی کو لگا کہ وہ کسی مذاق کا حصہ ہے۔ اس کے والدین نے اسے ایک ایسی جگہ بیا دیا تھا جہاں اس کا شوہر پہلے ہی کسی اور کا تھا اور اسے بتایا تک نہیں گیا۔ یہ تو دھوکہ ہے، اینی نے آہستہ سے کہا، مگر اس کی آواز میں غصہ تھا۔ آپ لوگ مجھے پہلے بتا سکتے تھے۔ بتانے سے کیا ہوتا؟ سوسن نے اخبار بند کرتے ہوئے کہا، تمہیں آنا تو اسی گھر میں تھا اور اذلان پر کوئی زبردستی نہیں کی ہم نے۔ یہ سب خاندانی معاملات ہے۔ اب تم یہاں ہو، تمہیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ اینی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھی اپنا سامان اٹھائے اور اپنے گھر چلی جائے، مگر اسے یاد آیا کہ اس کا باپ کتنی امیدیں لگا کر بیٹھا تھا اس کے لیے کہ یہ شادی ایک وقار کا مسئلہ تھی۔ اگر وہ آج واپس جاتی تو لوگ کیا کہتے؟ اس کے والدین کا کیا ہوتا؟ اس نے اپنے آنسوں کو روکا اور مضبوطی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہی حقیقت ہے تو میں اس کا سامنا کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا، میں یہاں کسی دوسری عورت کے سائے میں جینے نہیں آئی ہوں۔ میں اذلان کی بیوی ہوں اور میں اپنا حق مانگنا جانتی ہوں۔ بیگم صبا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ حق مانگنا اور بات ہے اینی، اور حق لینا دوسری بات۔ زویا کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ اذلان کی پسند تھی اور اب بھی اذلان اسے پوری طرح نظر انداز نہیں کر پاتا۔ دیکھو تم کب تک ٹک پاتی ہو؟ اینا نے کوئی جواب نہیں دیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زویا کا آنا اس کے لیے ایک امتحان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی صرف اذلان کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، دروازے کی گھنٹی بجی۔ اینی اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ زویا کو دیکھنے کے لیے بے تاب بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر اینی کی سانسیں رک گئی۔ ایک طویل قد، سر پہ اسٹائلش اسکارف اور آنکھوں میں ایسا غرور تھا کہ اینی کو لگا جیسے وہ کسی ماڈل دیکھ رہی ہو۔ زویا نے اندر آتے ہی اپنے بیگ کو صوفے پر پھینکا اور لاؤنج کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر اینی پہ پڑی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم ہو وہ نئی لڑکی؟ زویا نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کافی سادہ لگ رہی ہو۔ اذلان کو اب سادہ چیزیں پسند آنے لگی ہیں کیا؟ اینی نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے دل میں غصے کی لہر اٹھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے خاموش رہنا ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میں سادہ ہوں یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ خوش آمدید زویا۔ زویا ہنس پڑی، ایک تلخ اور کھوکھلی ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں رہ سکو گی؟ اذلان ابھی تک میرا ہے اینی۔ تم صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو اور میں اس کی روح ہوں۔ اینی نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، کاغذ کے ٹکڑے پر ہی خاندان اور رشتے قائم ہوتے ہیں زویا، اور اگر آپ اتنی ہی یقین رکھتی ہو کہ وہ آپ کا ہے تو یہاں بار بار آنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ زویا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اینی کی طرف بڑھی، اس کا لہجہ اب دھمکی آمیز تھا۔ تم بہت ہی بولتی ہو۔ اذلان کو بولنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ وہ جلد ہی تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا جیسے اس نے دوسروں کو نکالا ہے۔ اینی نے گہرا سانس لیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ زویا اسے توڑنے آئی تھی، مگر اینی ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے زویا کو ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جو ہونا ہے وہ وقت طے کرے گا، فی الحال آپ مہمان ہیں تو مہمان بن کے رہیں۔ زویا غصے میں لال پیلی ہو گئی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکی۔ اینی جانتی تھی کہ اس نے آج ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جس کا انجام اسے نہیں معلوم، مگر وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ زویا نے صوفے پر ٹیک لگائی اور ایک حقارت بھری نظر اینی کے لباس اور اس کے انداز پہ ڈالی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک چمک رہتی تھی، جیسے وہ ہر وقت کسی شکار کی طاق میں ہو۔ اینی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، لیکن اس کے انداز ایک عجیب سی بے چینی ضرور تھی۔ تمہارے گھر میں تمیز نام کی کوئی چیز سکھائی نہیں گئی کیا؟ زویا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں مہمان بن کے نہیں آئی ہوں اینی، میں اس گھر کی مالکن ہوں جسے کچھ وقت کے لیے باہر رہنا پڑ رہا ہے۔ اینی نے گہرا سانس لیا اور کچن کی طرف مڑنے لگی۔ اگر آپ مالکن ہیں تو پھر آپ کو باہر رہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ مالکن خود اپنے گھر سے دور رہ کر خوش ہے۔ زویا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اینی کا راستہ روک لیا۔ تمہاری زبان بہت ہی لمبی ہو رہی ہے۔ لگتا ہے تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ تم کس گھر میں آئی ہو۔ یہ اذلان کا گھر ہے اور اذلان کے ہر فیصلے کے پیچھے میری مرضی شامل ہوتی ہے۔ تم پھر اس فیصلے کے پیچھے بھی آپ کی مرضی تھی؟ اینی نے براہ راست سوال کیا۔ اگر آپ چاہتی تو یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر اب اس گھر میں آ کر تماشا کرنے کا کیا فائدہ؟ زویا خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کا ایک عجیب سا مرکب تھا۔
وہ شاید اینی سے اس قسم کے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی بیگم صبا لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زویا، تم بیٹا واپس آ گئی؟ اور اینی، تم کچن میں نہیں گئی؟ مہمانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ اینی نے بیگم صبا کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر زویا کے لیے نرمی اور اینی کے لیے ایک بے رخی تھی۔ میں بس پانی دے رہی تھی امی، پانی کی ضرورت نہیں ہے اسے، زویا نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں اذلان سے ملنے آئی ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ وہ دفتر میں ہے، بیگم صبا نے جواب دیا۔ تم بیٹھو، میں چائے بنوا دیتی ہوں۔ اینی وہاں سے ہٹ کر کچن میں چلی گئی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کا دل بہت ہی بوجھل تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں ہر کوئی زویا کی حمایت میں کھڑا ہے۔ وہ ایک اجنبی کی طرح تھی جس کا یہاں کوئی پریشان حال نہیں تھا۔ اس نے چائے تیار کی اور اسے ٹرے میں سجا کر باہر لانے لگی۔ لاؤنج میں منظر بدل چکا تھا۔ زویا اور بیگم صبا بہت ہی اطمینان سے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اینی نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی۔ اسی دوران گھر کا مین دروازہ کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر لاؤنج میں زویا پہ پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اذلان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ سرد مہری سے زویا کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو زویا؟ زویا نے اٹھ کر اذلان کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اذلان نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آئی ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ اذلان نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور اینی کی طرف دیکھا، جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اینی، میرے لیے کافی لاؤ پلیز۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس کچن کی طرف مڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان نے اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ کہا ہے۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی زندگی ہے جہاں اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی کے سامنے بھی اسے ایک الگ مقام دینے سے کتراتا ہے۔ کچھ دیر بعد اذلان کچن میں آیا۔ اینی کافی کا مگ بنا رہی تھی۔ اذلان اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ تم مجھ سے بحث کیوں کر رہی تھی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اینی نے کافی کا چمچ زور سے پیالی میں ہلایا۔ میں بحث نہیں کر رہی تھی اذلان، وہ مجھ پر تنقید کر رہی تھی۔ کیا میں صرف خاموش کھڑی رہتی؟ وہ ایسی ہے اینی، اسے بدلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر میں اسے برداشت کیوں کروں؟ اینی نے مڑ کے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری بھی اپنی ایک زندگی ہے اذلان، میں یہاں کسی کا کھلونا بننے نہیں آئی۔ اگر آپ اسے نہیں روک سکتے تو کم از کم مجھ سے تو توقع نہ رکھیں کہ میں ہر بار سر جھکا کے کھڑی رہوں گی۔ اذلان خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ تم نہیں سمجھو گی اینی، اس کے خاندان کے ساتھ میری بزنس کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو مجھے مجبور کرتے ہیں۔ ہر بار مجبوریاں؟ اینی تلخی سے مسکرائی۔ آپ کی پوری زندگی ہی مجبوریوں کا مجموعہ ہے۔ کاش آپ نے شادی کرنے سے پہلے اپنی مجبوریوں کا کوئی حل نکالا ہوتا۔ اذلان غصے میں مڑا اور باہر نکل گیا۔ اینی نے کافی کا مگ میز پہ رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اسے احساس ہوا کہ اذلان کا دل بہت ہی پتھر کا ہے، یا شاید وہ خود اپنی ہی ذات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اسے کسی اور کا احساس نہیں۔ رات کا کھانا لگا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اذلان ایک طرف بیٹھا تھا، دوسری طرف زویا اور اینی اس کے سامنے تھی۔ بیگم صبا اور ان کے شوہر بھی ساتھ تھی۔ زویا نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالا اور اذلان سے مخاطب ہوئی۔ اذلان، وہ پروجیکٹ کا کیا ہوا جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے؟ اذلان نے جواب دیا۔ وہ تو ہو گیا زویا، اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تو ہمیشہ میری فکر ہوتی ہے۔ زویا نے ایک فاتحانہ انداز میں اینی کی طرف دیکھا۔ بھلے ہم ساتھ رہتے ہوں یا نہ، پر تعلق تو وہی ہے نا؟ اینی نے اپنی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ تعلق صرف کاغذوں پر ہے یا دل میں بھی؟ ٹیبل پر سناٹا چھا گیا۔ اذلان نے اپنی چمچ رکھی اور اینی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انتباہ تھا۔ اینی نے پرواہ نہیں کی۔ کاغذ پر تو نکاح نامہ بھی ہوتا ہے اینی، زویا نے جواب دیا۔ تمہیں شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ مجھے اہمیت کا اندازہ ہے زویا، اینی نے تحمل سے کہا۔ اسی لیے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر نکاح نامہ اتنا اہم ہے تو پھر آپ اس گھر کا حصہ کیوں نہیں ہیں؟ اذلان نے میز پہ ہاتھ مارا، جس سے برتن ہل گئے۔ بس بہت ہو گیا اینی، یہ ڈنر ہے، کوئی کورٹ کچہری نہیں ہے۔ اینی کھڑی ہوگی۔ ڈنر کا مزہ تو تب آتا ہے جب سکون ہو اذلان، یہاں تو ہر کوئی اپنی انا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ کا کھانا آپ کو مبارک ہو۔ وہ اپنی پلیٹ چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے دل میں ایک طوفان تھا، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کمزور نہیں پڑے گی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہوگی۔ باہر کا منظر بہت ہی پرسکون تھا، مگر اس کے اندر کی جنگ جاری تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اذلان شاید اسے پسند کرتا ہے، لیکن وہ اپنی انا اور زویا کے سائے سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اینی نے مڑ کے دیکھا، اذلان اندر آیا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی غصے سے سرخ تھا۔ تم نے وہاں سب کے سامنے یہ تماشا کیوں کیا؟ اذلان نے قریب آ کر پوچھا۔
تماشا میں نے نہیں کیا اصلان، آپ کی بیوی نے کیا، اور آپ نے اسے روکا نہیں، اینی نے جواب دیا۔ اصلان اس کے قریب آ گیا۔ وہ میری بیوی ہے اور تم بھی، دونوں کو مجھے سنبھالنا ہے۔ کیا تم تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی؟ سمجھداری؟ اینی نے ہنس کر پوچھا۔ سمجھداری یہ ہے کہ میں اپنی عزت کا سودا کر لوں۔ آپ کو زویا کے ساتھ اپنا بزنس بچانا ہے اور مجھے اپنی زندگی۔ ہم دونوں کے مفادات الگ ہیں۔ اصلان نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، مگر اینی نے پیچھے ہٹ کر اسے جھٹک دیا۔ مجھ سے دور رہے، جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر لیتی کہ آپ کا ساتھ کس کے ساتھ ہے، تب تک مجھے چھونے کی کوشش نہ کریں۔ اصلان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے شاید کبھی ایسے اینی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اینی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں وہی باتیں گھوم رہی تھی۔ کیا وہ کبھی اصلان کا دل جیت پائے گی؟ کیا یہ گھر کبھی اس کا اپنا ہو سکے گا، یا وہ ہمیشہ ایک ایسی ہی عورت بن کے رہے گی جسے سب اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اگلے دن صبح اینی جلد اٹھ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب خود کو کمزور ظاہر نہیں کرے گی۔ وہ کچن میں گئی اور اپنی مرضی سے ناشتہ تیار کیا۔ جب وہ سب کے لیے ناشتہ میز پر لا رہی تھی تو اسے معلوم ہوا کہ زویا ابھی بھی گھر میں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اصلان کے ساتھ کچھ پیپرز پر بحث کر رہی تھی۔ اصلان، یہ تو ناممکن ہے، زویا کہہ رہی تھی۔ تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ اصلان نے سر پکڑ لیا۔ زویا، میں نے کہا نا، میں دیکھ لوں گا۔ ابھی صبح کا وقت ہے، مجھے دفتر جانے دو۔ نہیں، ابھی بات کرنی ہوگی، زویا نے ضد کی۔ اینی نے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھی۔ ناشتہ تیار ہے، اگر آپ لوگ بات کر کے فارغ ہو گئے ہوں تو ناشتہ کر لیں۔ زویا نے اینی کو ایک حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ تمہاری چائے کا ذائقہ ہی بدل گیا ہے، کیا آج کچھ خاص ملا ہے اس میں؟ اینی مسکرائی۔ آپ کو شاید عادت نہیں ہے گھر کی بنی ہوئی صاف ستھری چائے کی۔ باہر کی چائے میں شاید زہر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو یہاں کی چائے کا ذائقہ عجیب لگ رہا ہے۔ اصلان نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ زویا غصے سے لال ہوگی۔ اصلان، دیکھو اسے، یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ اینی، زویا سے معافی مانگو، اصلان نے سختی سے کہا۔ اینی نے اصلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ معافی کس بات کی اصلان؟ سچ بولنا بدتمیزی نہیں ہے، میں نے صرف اپنی رائے دی ہے۔ تمہیں حد میں رہنا ہوگا، اصلان نے کہا۔ حد میں تو آپ کو رہنا ہے اصلان، اینی نے کہا۔ آپ کو طے کرنا ہے کہ کون آپ کی بیوی ہے اور کون آپ کا بزنس پارٹنر۔ آپ دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک اور جنگ چھیڑ دی ہے، مگر اب وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اگر عزت کے ساتھ رہنا ہے تو اسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ دن گزرتے گئے۔ اینی کی زندگی ایک معمول بن گئی تھی، مگر یہ معمول کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ زویا کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا اور ہر بار وہ اینی کو نیچے دکھانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی تھی۔ اصلان کا رویہ بھی عجیب سا تھا، کبھی وہ اینی کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو کبھی وہ واپس سرد مہر بن جاتا۔ اینی نے بھی اب اسے اہمیت دینا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی توجہ اپنی پڑھائی اور گھر کے کاموں پہ مرکوز کر دی تھی۔ ایک دن دوپہر کو جب اینی اپنی کتاب پڑھ رہی تھی، بیگم صبا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اینی، یہ لو۔ انہوں نے کاغذات اینی کی طرف بڑھائے۔ یہ گھر کے اخراجات کے بل ہیں۔ اصلان بہت ہی مصروف ہے، اب سے تمہیں یہ سب دیکھنا ہوگا۔ اینی نے حیرت سے کاغذات دیے۔ مجھے؟ لیکن امی، یہ تو زویا باجی سنبھالتی تھی۔ نہیں، بیگم صبا نے ایک لمبی آہ بھری۔ زویا کو اب گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں رہی۔ وہ اپنے بزنس میں بہت ہی مصروف ہے، اور اب تم اس گھر کی بہو ہو تو ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ اینی نے کاغذات دیکھے۔ یہ صرف بل نہیں تھے، بلکہ گھر کا پورا حساب کتاب تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ اسے گھر میں مصروف رکھنے کی ایک چال بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے امی، میں دیکھ لوں گی۔ اینی نے حساب کتاب پڑھنا شروع کیا۔ اسے جلدی اندازہ ہو گیا کہ گھر کے اخراجات میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو زویا کی ضرورت کی ہیں، مگر وہ اصلان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ اینی نے ایک فائل تیار کی اور شام کو جب اصلان گھر آیا تو اسے وہ فائل دکھائی۔ اصلان، یہ دیکھیں۔ اینی نے اسے میز پہ رکھا۔ اس میں گھر کے اخراجات کا حساب ہے۔ پچھلے 3 مہینوں میں جو خرچے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سی ایسے ہیں جن کا گھر سے تعلق نہیں۔ اصلان نے فائل کھولی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہروں کے تاثرات بدلنے لگے۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو اینی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، آپ کو خود بھی علم نہیں ہے۔ زویا کے نام پر جو خرچے ہو رہے ہیں وہ آپ کی جیب پر بوجھ ہے۔ اصلان خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا اس کے پیسوں کو بے دریغ خرچ کرتی ہے، مگر اس نے کبھی اس پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ تمہارا مقصد کیا ہے اینی؟ اصلان نے پوچھا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ ہو۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی محنت کی کمائی فضول میں برباد ہو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری مداخلت ہے تو میں معذرت کرتی ہوں۔ اصلان نے فائل بند کی۔
تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اگلے دن زویا جب گھر آئی اور اس نے دیکھا کہ اینی گھر کا حساب کتاب سنبھال رہی ہے تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ سیدھی اذلان کے کمرے میں گئی جہاں اذلان اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ اذلان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اینی کو حساب کتاب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اذلان نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ اینی گھر کی بہو ہے زویا، اسے اپنے گھر کے بارے میں جاننے کا پورا حق ہے۔ وہ میری چیزوں میں دخل انداز کر رہی ہے۔ وہ تمہاری چیزوں میں نہیں، وہ میری پیسوں میں مداخلت کر رہی ہے، اذلان نے کہا۔ اور اس کا حق ہے کیونکہ وہ اب اس گھر کا حصہ ہے۔ زویا کو اپنی شکست کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اینی نے اذلان کے ذہن میں اس کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ وہ غصے سے باہر نکلی اور اینی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اینی وہاں موجود نہیں تھی۔ زویا نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر میز پہ رکھے ہوئے اینی کے ڈائری پہ پڑی۔ اس نے اسے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں اینی کے اذلان کے بارے میں خیالات درج تھے۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت، زویا نے بڑبڑایا۔ تم اذلان کا دل جیتنا چاہتی ہو، ہے نا؟ دیکھتی ہوں تم کیسے کامیاب ہوتی ہو۔ اس نے ڈائری وہیں رکھی اور باہر نکل آئی۔ استاد، زویا نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے اینی کی زندگی مشکل ہو سکتی تھی۔ اگلے دن گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی۔ اذلان کے کچھ دوست گھر پہ آ رہی تھی۔ اینی نے بہت ہی محنت سے تیاری کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ اچھا ہو، مگر جیسے ہی مہمان آئے زویا نے ایک ایسی حرکت کی جس سے سب کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک ایسا موضوع چھیڑا جس سے اینی کی توہین ہو سکی۔ اینی، تم نے یہ ڈیکوریشن کی ہے، کتنی سادہ اور پرانی ہے۔ سب کی نظریں اینی پر جم گئی۔ اینی نے مسکرا کے کہا، سادگی ہی اصل خوبصورتی ہے زویا۔ آپ کو شاید چمک دھمک پسند ہوگی، مگر یہاں ماحول بہت ہی پرسکون کا ہے۔ اذلان نے اینی کی حمایت میں کہا، مجھے یہ بہت پسند آیا اینی، تم نے واقعی بہت محنت کی ہے۔ زویا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، محنت تو بہت کی ہے، شاید اس لیے اسے یہ سب اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اینی کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، تبھی زویا اندر آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اذلان کا دل جیت لوگی؟ اینی نے مڑ کے دیکھا۔ مجھے کسی کا دل جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہوں۔ تمہیں حقوق نہیں ملیں گے اینی، تمہیں صرف ذلت ملے گی۔ اینی نے زویا کے قریب جا کر کہا، ذلت تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو دوسروں کے گھروں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زویا، آپ کو کیا لگتا ہے اذلان آپ سے خوش ہے؟ کیا وہ کبھی آپ کے ساتھ سکون سے بیٹھتا ہے؟ زویا کے چہرے پر ایک لرزہ طاری ہوا۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ پیار ہوتا تو وہ دوسری شادی نہ کرتا زویا۔ اینی کی بات زویا کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ خاموش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس دن اینی کو احساس ہوا کہ اس نے زویا کے سب سے کمزور مقام پر وار کیا ہے۔ رات کو اذلان کمرے میں آیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ تم نے زویا سے کیا کہا؟ وہ بہت ہی رو رہی تھی۔ اینی نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں نے صرف سچ کہا اذلان، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، مگر میں اب مزید جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ اذلان نے اینی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی قسم کی کشش تھی۔ تم بہت ہی بدل گئی ہو اینی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے بدلاؤ لایا ہے اذلان، آپ کو بھی بدلنا ہوگا۔ اذلان خاموش رہا۔ اس رات وہ اینی کے پاس بیٹھ گیا اور پہلی بار ان کے درمیان زویا کا ذکر نہیں ہوا۔ وہ باتیں کرتے رہے اور اینی کو محسوس ہوا کہ شاید یہی ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی ڈگر پہ چل رہی تھی۔ اینی اور اذلان کے درمیان تعلقات میں خاموشی سے برف پگھل رہی تھی۔ اذلان اب گھر کے معاملات میں اینی سے مشورہ کرنے لگا تھا۔ زویا کا اثر و رسوخ بھی کم ہوتا جا رہا تھا، مگر یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ایک دن اذلان کے دفتر سے فون آیا کہ اس کی کمپنی میں کچھ بڑی گڑبڑی ہوئی ہے، کوئی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اذلان کا شک زویا کے بھائی پہ گیا جو اس کے بزنس میں پارٹنر تھا۔ اذلان غصے سے گھر آیا۔ زویا کہاں ہے؟ اینی نے اسے دیکھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے، کیا ہوا؟ اذلان سیدھا کمرے میں گیا۔ تمہارے بھائی نے یہ کیا کیا ہے؟ زویا حیران رہ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے میری بزنس میں فراڈ کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ زویا ڈر گئی۔ میں نہیں جانتی اذلان، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اینی دروازے پہ کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اب ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ بزنس ڈوب گیا تو اذلان کی زندگی میں بہت کچھ بدل جائے گا۔ اذلان، صبر سے کام لے، اینی نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ غصے میں فیصلے غلط ہوتے ہیں، ہمیں ثبوت چاہیے۔ اذلان نے اینی کی طرف دیکھا۔ ثبوت؟ ثبوت تو صاف ظاہر ہے، پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ زویا، تم اپنے بھائی کو فون کرو اور پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے فون ملایا، مگر اس کے بھائی کا فون بند تھا۔ وہ تو غائب ہے اذلان۔ زویا رو پڑی۔ اذلان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میری ساری محنت برباد ہو گئی۔ اینی نے اذلان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اب ہم لڑیں گے نہیں بلکہ ہمت کریں گے۔
اگر یہ بزنس گیا تو ہم اسے واپس لے کر آئیں گے۔ اصلان نے حیرت سے اینی کو دیکھا۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اینی نے اتنے وثوق سے کہا تھا کہ وہ اصلان کی بیوی ہے۔ اصلان کے دل میں اینی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس نے اینی کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ اینی۔ زویا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حسد کی آگ تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اصلان اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ باورچی خانے میں چائے کی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اینی نے اپنا کام ختم کیا اور نان سٹاپ کڑھائی چولہے سے اتار کر سائڈ پہ رکھی۔ اس کی زندگی اب ایک روٹین کا حصہ بن چکی تھی۔ اس گھر میں آئے ہوئے اسے 2 ماہ ہو چکی تھی۔ یہ 2 ماہ کسی جنگ سے کم نہیں تھے، لیکن اب وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں ہر چیز خاموشی سے ہوتی ہے۔ اونچی آواز میں بولنے یا شور مچانے سے کچھ نہیں بدلتا۔ وہ ٹرے اٹھا کر لاؤنج کی طرف بڑھی۔ بیگم صبا صوفے پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اصلان ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ اینی نے خاموشی سے چائے کے کپ میز پہ رکھے اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اینی، بیگم صاحبہ نے اخبار پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اصلان کو ناشتے پر نیچے آنے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی، وہ تھوڑا آرام سے اٹھتا ہے، تم اسے بار بار جگا کر اس کا موڈ خراب کر دیتی ہو۔ اینی نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ امی، وہ خود کہہ کر گئی تھی کہ انہیں 9 بجے دفتر نکلنا ہے، اس لیے میں نے اٹھا دیا ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ بیگم صاحبہ نے ایک لمبی نظر سے اس پر ڈالی اور پھر اخبار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ ان کی عادت تھی۔ وہ کبھی براہ راست لڑتی نہیں تھی، بس چھوٹے چھوٹے جملوں سے احساس دلاتی تھی کہ اینی اس گھر کے اصولوں سے واقف نہیں ہے۔ اینی اب ان چیزوں پہ رد عمل دینا چھوڑ گئی تھی۔ اسی دوران اصلان سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس نے گرے رنگ کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، اصلان نے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بیگم صاحبہ کے لہجے میں فوراً مٹھاس گھل گئی۔ چائے پی لو، اینی نے ابھی بنائی ہے۔ اصلان نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اینی پاس ہی کھڑی تھی مگر اصلان نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ یہ وہ روز کا معمول تھا۔ وہ اسے تسلیم تو کرتے تھے مگر ایک بیوی کے طور پہ نہیں بلکہ گھر کے اہم حصے کے طور پر۔ ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں تھی، کوئی کہکا نہیں تھا، صرف ایک خاموش مفاہمت تھی۔ اصلان بیگم صاحبہ نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے پوچھا، آج زویا کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ کاغذات پر دستخط کروانے ہیں، تم اسے کہیں باہر مل لو یا وہ گھر آ جائے گی۔ اینی کے ہاتھ میں پکڑے پلیٹ ایک لمحے کے لیے لرز گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زویا کا نام اس گھر میں کتنا اہم ہے۔ اصلان نے چائے کا کپ میز پہ رکھا۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئی۔ میں دیکھ لیتا ہوں ماں، آپ اسے کہیں کہ میں دفتر میں ہوں، وہیں آ جائے، گھر بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا گھر میں؟ بیگم صاحبہ نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ اس گھر کی بہو ہو رہی ہے، تمہاری مرضی سے تم نے دوسری شادی کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے اجنبی بنا دو۔ اصلان خاموش رہا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اینی کو دیکھا جو اب تک وہاں کھڑی تھی، جیسے وہ ان سب باتوں کے سننے پر مجبور ہو۔ اینی، تم کچن میں جاؤ، اصلان نے دھیمی آواز میں حکم دیا۔ اینی نے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں رکی تو وہ مزید تلخ ہو جائے گی۔ وہ مڑی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں جا کر اس نے خود کو مصروف کر لیا مگر اس کے کان وہیں لاؤنج کی طرف تھی۔ کچن کی کھڑکی سے اسے باہر کا لان نظر آ رہا تھا۔ دھوپ نکل آئی تھی اور مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ زندگی باہر کتنی پرسکون لگ رہی تھی اور اندر کی دنیا کتنی پیچیدہ۔ اسے یاد آیا کہ شادی سے پہلے اس کے خواب کتنے سادہ تھے۔ اسے لگتا تھا کہ شادی کا مطلب محبت، سادہ اور ایک دوسرے کا سہارا ہونا ہے، لیکن یہاں شادی کا مطلب صرف سمجھوتا ہے۔ کچھ دیر بعد اصلان کچن میں آیا۔ وہ پانی پینے آیا تھا۔ اینی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ امی کے باتوں کا برا مت منایا کرو اینی، اصلان نے پانی کا گلاس پیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گستگی تھی۔ اینی نے کچن کا کاؤنٹر صاف کرتے ہوئے جواب دیا، میں برا نہیں مانتی اصلان، میں صرف کوشش کرتی ہوں کہ اس گھر میں سکون رہے، مگر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرا سکون یہاں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اصلان نے گلاس میز پہ رکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر رک گیا۔ اس نے اپنی قمیض کا بٹن درست کیا اور باہر جانے لگا۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ رکا۔ میں شام کو دیر سے آؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے زویا سے ملنے میں دیر ہو جائے، تم کھانا مت روکنا۔ وہ چلا گیا۔ اینی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ وہیں رکھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ میٹنگ صرف کاغذات کی نہیں ہوگی۔ زویا اس کے شوہر کی پہلی بیوی ہے اور وہ کبھی اتنی آسانی سے اصلان کو اپنے سے دور نہیں ہونے دے گی۔ زویا کا طریقہ پرتشدد نہیں بلکہ نفسیاتی ہے۔ وہ اصلان کے ذہن میں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔
اینی نے گہری سانس لی۔ وہ رو نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود کو ہمت دی کہ وہ یہاں ایک مضبوط عورت بن کے رہے گی۔ شام کا وقت تھا، گھر میں سناٹا تھا۔ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اینی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کچھ کتابیں پڑھ رہی تھی تاکہ وقت گزار سکے۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو زویا اندر آئی۔ زویا آج بہت ہی پرسکون لگ رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا تھا، مگر اس کے انداز میں وہی پرانا غرور تھا۔ اس نے اینی کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اسلان گھر پر ہے؟ زویا نے پوچھا۔ نہیں، وہ باہر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ سے دفتر میں مل لیں گی۔ اینی نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ زویا صوفے پر بیٹھ گئی۔ دفتر میں؟ اچھا۔ اس نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی۔ تم کافی آرام سے رہتی ہو اینی۔ میں نے سنا ہے کہ تم گھر کے کاموں میں بہت ہی مگن ہو گئی ہو۔ یہ میرا گھر ہے زویا، مجھے اپنا گھر سنبھالنا اچھا لگتا ہے۔ زویا ہنسی۔ گھر جسے تم گھر سمجھی ہو وہ صرف ایک عمارت ہے، یہاں کی روح تو کوئی اور ہی ہے۔ خیر، تم ابھی نہیں سمجھو گی، وقت کے ساتھ سمجھ جاؤ گی۔ اینی نے جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بحث کرے گی تو زویا کو جیت ملے گی۔ زویا یہی چاہتی تھی کہ وہ غصہ کرے یا کوئی ایسی بات بولے جسے وہ اذلان کے سامنے استعمال کر سکے۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، اینی نے میزبان بننے کا فرض نبھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شکریہ، مجھے چائے پینے کا شوق نہیں، خاص طور پر یہاں کی۔ زویا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں اذلان کو فون کر کے یہاں بلا لیتی ہوں، مجھے کچھ پرانے کاغذات پہ بات کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو کر سکتی ہیں، مگر اذلان نے منع کیا تھا کہ وہ گھر نہیں آئیں گی۔ زویا نے اینی کو گہری نظر سے دیکھا۔ تم مجھے بتا رہی ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اینی، میں اس گھر کی وہ دیوار ہوں جسے تم جتنا بھی گراؤ وہ دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ فون نکال کے بات کرنے لگی۔ اینی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کمرہ اندر سے بند کر لے، مگر یہ بزدلی ہوتی۔ وہ اپنی بالکنی میں جا کر بیٹھ گئی۔ بالکنی سے اسے نیچے کا شہر نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ ساری زندگی ایسے ہی ہوگی کہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی سائے میں رہنا پڑے گا۔ اسے اپنے والدین کی یاد آئی۔ اسے لگا کہ کاش وہ ان سے بات کر سکتی، مگر وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسلان گھر آیا۔ اس کی گاڑی کی آواز سن کر اینی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب نیچے طوفان آئے گا۔ وہ چپ چاپ بالکنی سے نیچے دیکھنے لگی۔ اسلان لاؤنج میں داخل ہوا۔ زویا وہاں بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا دفتر آ جانا۔ اسلان کی آواز میں غصہ تھا۔ مجھے یہاں آنا تھا، زویا نے اطمینان سے کہا۔ مجھے کچھ پرانے کپڑے اور سامان چاہیے تھا جو اسی کمرے میں الماری کے اندر ہے۔ میں نے سوچا اب تم نے نئی بیوی رکھ لی ہے تو شاید تمہیں یاد نہیں ہوگا کہ میرا بھی یہاں کچھ سامان ہے۔ اسلان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم سامان کل لے جانا، ابھی جاؤ یہاں سے۔ نہیں، ابھی ہی لے کر جاؤں گی۔ زویا ضد پہ اڑ گئی۔ اوپر بالکنی میں کھڑی اینی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے اسلان پہ ترس آیا۔ وہ زویا کو باہر نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں تماشا بنے۔ اینی نے فیصلہ کیا کہ وہ نیچے جائے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسلان اکیلا اس عورت کا مقابلہ کرے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں پہنچی۔ اسلان اور زویا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اینی نے خاموشی سے پوچھا۔ زویا نے اینی کو دیکھا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں اپنا سامان لینے آئی ہوں اینی۔ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ اینی نے اسلان کو دیکھا۔ اسلان کی آنکھوں میں مدد کی طلب تھی۔ اینی نے زویا کے پاس جا کے کہا، سامان تو آپ کا ہے، آپ ضرور لے جائیں، مگر زویا، یہ گھر اب وہ نہیں رہا جو آپ کے دور میں تھا۔ اگر آپ کو یہاں کا سامان چاہیے تو میں خود آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ آپ سامان نکالیں، میں آپ کی مدد کرتی ہوں تاکہ آپ جلد جا سکیں۔ زویا نے اینی کو حیرت سے دیکھا۔ اسے اس کے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اینی چیخے گی یا روئے گی۔ ٹھیک ہے، زویا نے کہا۔ وہ دونوں اوپر کے کمرے کی طرف گئی۔ اسلان نیچے کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اینی کیا کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد زویا کچھ باکس لے کر نیچے آئی۔ وہ اپنا سامان لے کر نکل گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اسلان کو ایک نظر دیکھا، مگر اسلان نے نظریں پھیر لیں۔ جب زویا چلی گئی تو لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ شکریہ، اسلان نے دھیمی آواز میں کہا۔ اینی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ گھر میں سکون ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کا ماضی ہے، مگر میرا حال خراب نہ کریں۔ اسلان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اینی کے اتنے قریب بیٹھا تھا۔ تم بہت ہی سمجھدار ہو اینی، کاش میں یہ بات پہلے سمجھ سکتا۔ اینی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ الفاظ سچ ہے یہ صرف وقتی تسلی، مگر اسی لمحے اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس رات گھر میں سکون تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا ہے۔ 6 ماہ بیت چکے تھے۔ وہ گھر جو کبھی سازشوں، تلخیوں اور خاموش جنگوں کا میدان بنا ہوا تھا، اب ایک مختلف رنگ میں رنگ چکا تھا۔
زویا کا ذکر اب گھر میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کہیں گم ہو چکی تھی، یا شاید اب اس کے پاس اصلان کی زندگی میں مداخلت کرنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ اصلان اور اینی کے درمیان جو دیواریں تھیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود گر چکی تھی۔ اب ان کے درمیان کوئی رسمی فاصلہ نہیں تھا۔ اصلان اب دفتر سے جلدی گھر لوٹنے لگا۔ اسے گھر کا وہ سکون اب اپنی تھکاوٹ کا مداوا لگتا تھا۔ ایک جمعے کی شام تھی، باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ لان میں موجود پودے بارش کے قطروں سے دھل کر تر و تازہ لگ رہی تھی۔ اینی بالکنی میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کتنا طویل سفر طے کیا اس نے، کہاں وہ لڑاکن کے خوابوں میں کھوئی ہوئی لڑکی، اور کہاں آج کے وہ خاتون جو اپنے گھر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اینی مڑی تو اصلان کو اپنے قریب پایا۔ وہ معمول کے برعکس کافی آرام دہ کپڑوں میں تھا۔ اس نے اینی کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا سوچی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اینی نے اس کی طرف دیکھ کر سر بہلایا۔ کچھ خاص نہیں، بس سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی بدلی ہوئی لگتی ہے۔ اصلان نے اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ بدلی ہوئی نہیں، بلکہ شاید اب درست سمت میں چل رہی ہے۔ وہ کافی دیر خاموش کھڑے بارش کو دیکھتے رہے۔ اصلان نے محسوس کیا کہ اینی پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑی خاموش اور سست رہتی ہے۔ وہ اکثر جلدی تھک جاتی تھی۔ اینی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کھانا بھی کم کھا رہی ہو اور اکثر سستی محسوس کرتی ہو۔ اینی نے ہنس کر بات ٹال دی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی تھکان ہو جاتی ہے، گھر کے کام، اور پھر کچھ نہیں، شاید موسم کی تبدیلی ہے۔ اصلان کی آنکھوں میں فکر کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں، یہ موسم کی تبدیلی نہیں ہے، کل صبح ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ میں تمہاری صحت کے معاملے میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا اینی۔ اینی نے بحث نہیں کی۔ اسے اندر ہی اندر ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایک ایسی خوشی جو وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح وہ شہر کے ایک نجی ہسپتال میں تھے۔ انتظار گاہ میں بیٹھے اصلان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ اس نے بار بار اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا جیسے وقت ضبط کیا ہو۔ اینی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم اتنی گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے تمہاری صحت کا اندازہ ہے، اس لیے گھبرا رہا ہوں، اصلان نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد نرس نے اینی کو اندر بلایا۔ اصلان باہر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی امتحان میں ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ جب اس گھر میں آئی تھی تب اس کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات تھے، اور آج وہ اس کے لیے کتنا پریشان ہے۔ محبت تو شاید اسی کا نام تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک پودے کی طرح پروان چڑھتی ہے۔ کوئی 20 منٹ گزرے، پھر ڈاکٹر کا دروازہ کھلا۔ اینی باہر نکلی۔ اس کے چہرہ تھوڑی گلابی تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اصلان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اصلان تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کوئی سنگین مسئلہ تو نہیں؟ اینی خاموش رہی۔ وہ مسکراتی رہی۔ ڈاکٹر نے پیچھے سے آتے ہوئے اصلان کو دیکھا۔ مبارک ہو اصلان صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اینی بالکل ٹھیک ہے، بس اسے اب اپنا بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اصلان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے کانوں میں گونجنے والی یہ بات اتنی بڑی تھی کہ اس نے ایک لمحے کے لیے دنیا کو ساکت کر دیا۔ اس نے اپنی نظریں آئینے کے چہرے پہ مرکوز کر دی۔ اینی کو آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اصلان کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سا جذبہ امڈ آیا۔ اس نے اینی کا ہاتھ تھاما اور اسے لگا ہلکا سا جھٹکا دیا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ خواب نہیں ہے، سچ؟ کیا یہ سچ ہے؟ اینی نے سر ہلایا۔ ہاں اصلان، سچ ہے۔ اصلان نے بغیر کسی پرواہ کے ہسپتال کی لوبی میں ہی اینی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ، یہ خوشی، ان تمام تلخیوں، تمام آزمائشوں، ان تمام صبر کا صلہ تھا جو گھر کبھی زویا کے سائے میں جینا سیکھ رہا تھا، آج اس میں ایک نئی زندگی کی دستک ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بیگم صاحبہ کو جب یہ خبر ملی تو ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے اینی کو گالے سے لگا لیا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ بڑبڑائی، یہ اس گھر کی خوشیوں کی تکمیل ہے۔ رات کا کھانا معمول سے ہٹ کر تھا۔ پورے گھر میں ایک رونق تھی۔ اصلان جو پہلے کبھی اپنی دنیا میں گم رہتا تھا، اب اینی کا ہر کام میں خیال رکھ رہا تھا۔ وہ اسے چلتے ہوئے سہارا دیتا، اسے پانی کا گلاس پکڑاتا اور اس کے چہرے پر آنے والی تھکان کو نوٹ کرتا۔ رات کو جب وہ کمرے میں تھی، اصلان نے اینی کے قریب آ کر اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تمہیں معلوم ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اتنی مکمل ہو سکتی ہے۔ میں تو بس ایک خود غرض آدمی تھا جو اپنی انا اور مجبوریوں میں گھرا ہوا تھا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا۔ اینی نے مسکرا کر اس کے کندھوں پہ سر رکھا۔ ہر انسان کو جینے کا طریقہ کوئی نہ کوئی سکھاتا ہے۔ تم میرے لیے صرف شوہر نہیں، میرے لیے میرا پورا جہان بن گئے ہو۔ ہم بہت ہی خوش رہیں گے اینی، اصلان نے وعدہ کیا۔ آنے والا بچہ اس گھر میں صرف محبت ہی دیکھے گا۔ اینی نے آسمان کی طرف دیکھا۔
اسے لگا کہ وہ آج بہت ہی بلند مقام پہ کھڑی ہے۔ اس کی زندگی کی کہانی کا ایک مشکل حصہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا خاموشی، صبر اور سچائی، یہ تین ہتھیار کسی بھی انسان کے دل کو فتح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسے زویا کا خیال آیا، مگر اب اس کے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی۔ وہ تو صرف ایک گزرے ہوئے کل کا حصہ تھی، ایک ایسی یاد جو اب اس کے حال پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کا حال تو اس کے سامنے کھڑا تھا، اسے اپنا نام دے کر، اس کے ساتھ ایک زندگی کا وعدہ کر کے۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا نے پردوں کو ہلایا، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اذلان نے اینی کا ماتھا چوما۔ سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اینی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر یہ نیند پرسکون تھی۔ اس کے دل میں ایک اطمینان تھا، ایک بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب جو بھی دن آئیں گے وہ ایک ساتھ آئیں گے۔ اب کوئی تیسرا شخص، کوئی پرانا رشتہ ان کے درمیان نہیں آئے گا۔ اس رات اس گھر کی دیواروں نے ایک نیا سکون محسوس کیا۔ طویل عرصے بعد اس گھر میں صرف محبت کی گونج تھی۔ زندگی کی یہ گاڑی اب صحیح پٹری پر تھی۔ اینی نے اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اور سوچا کہ آنے والی زندگی اس گھر کو کیا رنگ دے گی۔ وہ مسکرائی اور گہری نیند میں ڈوب گئی۔